تو چٹھیاں خطوط یہ لیٹر دا سلسلہ تر گیا. ہن کسی پیارے دا میسج آئے بڑی فکر دے نال کھول کے پڑھنے ہاں. ساڈے عزیز نے ساڈے پیارے نے سانو کی پیغام بھیجے ہے. اے حضرت انسان تیرے نام تیریاں تیری ماں جیسی 70 ماواں ہوں تے انہاں 17 ماواں تو انہاں دیاں محبتاں تو ود کے محبت کرنے والے تیرے رب نے تیرے نام ایک میسج بھیجے ہے. تیرے نام ایک پیغام بھیجے ہے اور پیغام عرش والے رب دا قرآن ہے. اے حضرت انسان یہ تیرے رب دا تیرے ول محبت نامہ یہ تیرے رب دی محبت دی چٹھی یہ تیرے رب دا تیرے ول اپنی محبت دا کلام تے محبت دا بیان تے محبت دا پیغام ہے. اللہ دی گل تواڈے ول آئی کہ سانو فکر ہی کوئی نہیں کہ ساڈا رب سانو کہنا کی چاہ رہی ہے. کسی پیارے دا میسج آئے نا تو کڈی فکر نال کھول کے پڑھنے ہیں. یہ مطلب ہے جنہیں میسج کو پڑھن دیاں تینوں فکراں نے وہ تیرا پیارا ہے. تے جس رب دے قرآن نو کدی کھول کے پڑھیا نہیں اور رب تینوں پیارا نہیں اس رب دا تیرا وہ تعلق نہیں. وہ کسی سکول دا کسی نے قصہ سنا. اصل چ میرا گلا بڑا خراب ہے خطاب کرنا صاحب دا ہوئے گا. چند منٹ توجہ فرماؤ. میں تے ایس سعادت والی مجلس وچ بہنا بھی اپنے واسطے بڑی خوش قسمتی سمجھنا. غور کرے وہ ٹیچر نے کیا بچیاں کہ بیٹا ہم نے اپنے سکول میں ایک لائبریری کا آغاز کیا ہے تو لائبریری میں کتابیں جمع کرنے کا ہم نے پروگرام بنایا ہے. تو آپ ایسا کریں ہر گھر میں کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو عام طور پہ پڑھا نہیں جاتا اضافی کتب جن کو پڑھنے والا کوئی نہیں. یا کراچی کئی کتابیں ایسی ہوتی ہیں پہلے دیاں ہن کوئی پڑھے بھی تو انہوں سمجھ یا دوسری زبان دی کتاباں. جو کتاب آپ کے گھر میں اضافی ہو فالتو ہو اس کتاب کو صبح سارے بچے سکول کی لائبریری کے لیے لے آئے. صبح ہوئی انہوں نے پوچھا ہاں جی بیٹا کل تو ہمیں پیغام دیتا سی ایک گل آکھی سی جیڑی کتاب تواڈے گھر وچ وادو پئی ہے نا جس کتاب نو پڑھنا کوئی نہیں وہ کتاب لے آ کے سکول دی لائبریری چ رکھ دیو. تو انہیں کیا لے آنی ہے انہیں کہا جی لے کے آئی کتاب. ایک بچے نے پوچھا تم کی لے کے آؤ کہتا جی اے قرآن پاک لے کے. دوسرے نے پوچھا تم کی لے آتا ہو کہتا جی میں بھی قرآن ہی لے کے. تو ساری کلاس کے سارے طلباء قرآن پاک لے کے آئے. تو ٹیچر تے استاد رون لگ پیا کہ اے وہ مظلوم کتاب ہے جڑی ساڈے گھراں چ وادو پئی ہے اضافی پئی ہے جنوں کھول کے پڑھدا کوئی نہیں جس کتاب کے نال جڑن والا کوئی نہیں جس کتاب نو سمجھن والا کوئی نہیں ساڈے گھراں دے اندر ایدی حیثیت کوئی نہیں. اور امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جس گھر دے اندر قرآن پاک دا نسخہ جس گھر وچ پیا ہوئے تے انہوں کوئی پڑھن والا نہ ہوئے اس گھر دے اندر پیا اللہ دا قرآن غریب ہے اجنبی ہے. قرآن انتظار ہی رہتا ہے. آپس وچ گلاں کردے نے آپس وچ باتاں کردے نے میرے نال گلاں ہی نہیں کردے ایک دوجے نوں ملدے نے مینوں ملدا ہی کوئی نہیں. قرآن اجنبی نبی پاک دے الفاظ ہے. غریب دا معنی کی اجنبی. فرمایا اس گھر وچ قرآن اجنبی ہے یہ ملتا ہی کوئی نہیں یہ گل بات کرتا ہی کوئی نہیں یہ سنتا ہی کوئی نہیں یہ تعلق قائم کرتا ہی کوئی نہیں. جہے گھر ایسا قرآن پیا ہوئے جنہوں پڑھیا نہ جائے وہ قرآن غریب ہے وہ قرآن اجنبی. اور اتنے بس نہیں کل قیامت کا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت دے اندر اے مصحف قرآنی اللہ دی کتاب اللہ دا قرآن کل قیامت دے دن کئیاں بندیاں دی سفارش کرے گا تے کئیاں بندیاں دی اللہ دی عدالت وچ قرآن شکایت کرے گا. قرآن دی شکایتاں لونیاں یہ ایویں نہیں بھی پڑھیا تے فائدہ ہوئے گا نہیں پڑھیا تے خیر. قرآن شکایت کرے گا اور قرآن اللہ دی مخلوق نہیں قرآن اللہ دی کلام ہے.
قرآن اللہ دی شان ہے، قرآن اللہ دی صفت ہے، قرآن اللہ دا خاصہ ہے، مخلوق نہیں۔ اللہ دی مرضی اللہ دی مننے یا نہ مننے، قرآن اللہ دی شان ہے۔ جنہیں شکایت قرآن نے کی تھی، گویا کہ وہ دی شکایت خود رب رحمان نے کی تھی، ایک گلہ خود رب نے کیتا کہ میری کلام تے میری صفت میری شان تیرے کارج پئی رہی، جڑی ضمانت دے رہی سی عزت دی، قرآن ضمانت دے رہا سی برکت دی، قرآن ضمانت دے رہا سی عروج دی، قرآن گارنٹیڈ سی تیرے رزق وچ برکت دا، قرآن گارنٹیڈ سی تیری اولاد دی برکت دا، قرآن گارنٹیڈ سی تیریاں بیماریاں تو چھٹکارے دا، قرآن ضامن سی تیریاں مصیبتاں چوں نکلن دا، قرآن ضامن سی تیریاں پریشانیاں تو نجات دلان دا۔ تو قرآن نال جڑیا ہی نہ، تو قرآن دے قریب آیا ہی نہ، قرآن شکایت نہیں کرے گا، عرش والا رب خود گلہ کرے گا۔ اور قرآن وچ رب کہہ رہے صرف رب دا گلہ نہیں، اللہ دی کلام دا گلہ نہیں، اللہ دا پیغمبر بھی شکایت کرے گا کدی؟ جنہیں قرآن پڑھیا، جنہیں قرآن سمجھیا۔ فرمایا وقال الرسول یا ربی، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ دا پیغمبر شکایت کرے گا، نبی کائنات اللہ دی عدالت دے اندر کھڑے ہو جان گے، عرش والے مالکا میری امت دی او بدبخت دی بد نصیب انسان جنہاں نے قرآن چھڑ دیتا، جنہاں نے قرآن نو نہیں پکڑیا، قرآن گھر وچ پے ہے، قرآن نو رکھے ہے، انہاں نے مخصوص مواقع استعمال کرنے واسطے کدی قسم لینی پے جائے، نیاں لینا پے جائے، نیاں دینا پے جائے، قرآن نو کٹ کے ہاتھ رکھ لیندے، بیٹی نو رخصت کرن لگے، قرآن دا سایہ ادھے سر دے، قرآن دا وجود انہاں نے منے، پر قرآن دے اندر کی ہے انہوں منیا نہیں، انہوں پڑھیا نہیں، انہوں سمجھیا نہیں۔ یہ تیرا بدا محبت نامہ، یہ تے اللہ دی چٹھی ساڑھے بزرگاں نے بڑا چر پہلے تعارف کرا دیتا، فرمانا اے چٹھی آسمانی، اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن ہے۔ وہ کی بن گیا پرودہ لے بول دے نہیں کہو سبحان اللہ۔ حبیب الرحمن سے آسا بدو خطاب لوگو لا جواب ہونے والے دل لگاؤ محبت میں تو کن بیدار کر رہے ہیں۔ فرمانا اے چٹھی آسمانی جس دا نام قرآن ہے، کلن والا ادا رب رحمان ہے، ہاتھ جبریل جیڑا چٹھی رسان ہے، لوح محفوظ بچوں کلی الہیہ، اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیہ۔ کیوں نہ قربان جاؤں، فرمانا کھول کے کن سن لے، پروت بٹما دے روشن ضمیروں، کھول کے کن سن لے میرے آبیرہ ہوئے، کھول کے کن سن لے میری یہ پہنانی، پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی، ایسی جہان اتے بیٹھ نہیں رہنانی، آج کل موت تیرے سر اتے آئیا، اے چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئیا۔ لگا لو قرآن دینا، قرآن برکت، قرآن رحمت، قرآن شفاء، قرآن دلان دی جیلا، قرآن روحان دی غذا، قرآن مشعل راہ، قرآن دستور حیات، قرآن منشور زندگی، اللہ دی قسم قرآن دی یاری پکی وفاداری والی، قرآن کسے میدان اپنے یاران دی کانڈ لگن، بول کے دسو قرآن اپنے یار دی کانڈ لگن، قرآن کسے میدان اپنے یاراں نو ڈگن، اللہ دی قسمیں پکیاں وفاداریاں قرآن دیا یاریاں دے اندر، میں کیوں نہ قربان جاؤں۔ خالق کائنات نے تائیں تے اس کتاب کا تعارف کرا ہے، فرمایا ان اللہ یہدی للتی ہی اقوم، لوگوں دی وجہ تو اللہ قوموں کو ہدایت دیا راہ عطا کر دیتا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ
إلا خسارا رحمتی رحمتے قرآن شفائی شفائے اور بیماروں اسی بیمار مولانا عبداللہ یزدانی صاحب مولانا اسحاق صاحب اسی بیمار تے قرآن حکیم ہے قرآن کی ہے اور فرود آلے ہو قرآن حکیم ہے تے قرآن نیم حکیم نہیں قرآن نیم حکیم ہے کہ کامل حکیم ہے کئی نیم حکیم ہوتے ہیں قرآن نیم حکیم نہیں قرآن کامل حکیم قرآن اکمل حکیم حکیم کارویچ کہ بیمار بھی موجود نہیں اسی بیمار حکیم کارویچ موجود ہے یہ مطلب ایسا حکیم نہ رابطہ ایسا حکیم نہ جوڑیا ہی نہیں حکیم نہ تعلق بڑھایا ہی نہیں حکیم نہ نسخہ آزمایا ہی نہیں اور نسخے مجرب آزمودہ کامیاب نسخے یہ کوئی تجرباتی نسخے نہیں کہ چیک کر کے ویکھے آجے جے آرام نہ آیا تے دوائی کیوں جی بدل لواں گے کہ نہیں نسخہ آزما کے ویکھو جے آرام نہ آیا تینہ جڑا بعد چیک کرائیو نسخہ بدل لواں گے دوائی بدل لواں گے اللہ دی قسمیں اے تجرباتی نسخے نہیں اے نیم حکیم نہیں اے آزمودہ تے مجرب نسخے قرآن تھے اقبال نے کیا سی نا وہ معزز تھے وہ معزز تھے وہ تمہارے آبا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر جنہاں قرآن نو پڑھیا سی نا اللہ نے ذلت و رسوائی دیاں پستیاں جو نکال کے اوج سریا دیاں بلندیاں تے پہنچا دیتا جنہاں قرآن نو چھڑیا عزتاں تے پہنچے اللہ نے گرا کے ذلت و رسوائی دے کڑیاں تے پہنچا دیتا لوگوں قرآن زامین عروج تھا قرآن گرنٹڈے ترقیاں نا حضرات آزمودہ کے مجرب نسخے قرآن دے قرآن طبیب قرآن حکیم اور کامل حکیم نیم حکیم نہیں قرآن کامل حکیم جے تو بیمار ہے تیری روح بیمار تیرا جسم بیمار تیری زبان بیمار تیری نگاہ بیمار تیری سوچ تے فکر بیمار تیری کمائی دا ذریعہ بیماری والا یعنی تیرے پیٹ جان والا لقمہ حرام سونیا تو حکیم نہ رابطہ نہیں کیتا حکیم نہ تعلق نہیں جوڑیا حکیم نہ نسخہ آزمایا نہیں حکیم کو علاج کروایا نہیں حکیم دے نیڑے نہیں آیا آجا اجے بھی دنیا پیران دا کچھ نہیں بگڑیا قرآن موجود ہے اجے ساواں دی ڈور بھی برقرار ہے اجے زندگی دے لمحات تیرے کول موجود نہیں ہن جڑیاں کڑیاں زندگی دیاں پکائیاں پکایا انہاں نوں غنیمت جان کے قرآن دیاں یاریاں قرآن دیاں وفاداریاں اپنا لو قرآن اللہ دی قسم ایڈا وفادار ہے کسے میدان وچ اپنے یار نوں کلیاں کو نہیں رہن دیندا قبر وچ کسے دے نال کیا ہر ایک نے اپنی اپنی قبر چ پہنے ذرا بولو تو صحیح قبر چ کسی نے نال نہیں نہ جانا بندے نے کلیا ہونا قبر چ ہے کی بن گیا جی ہر ایک نے قبر چ کلیا ہونا نا کملی والے محبوب نے فرمایا لوگوں قبر چ جائے گا تے بندہ کلا پر قرآن دیاں یاریاں ایڈیاں گوڑیاں نے قرآن اپنے یار نو قبر وچ بھی کلیاں نہیں تے چھڈ اللہ دی قسم قرآن قبر دا ساتھی اور کل حشر دا دن ہوئے گا ہون گے تے سارے محشر دا میدان سارے موجود سارے رشتے تے ناتے تے تعلق تے دوست یار آشنا ماں باپ بہن بھائی اولاد سارے کول موجود نے پر محشر دا دیڑی ایسے پر پاک پیغمبر نے فرمایا رب نفسی ہر بندہ کہے گا اللہ میری جان نو بچا لے رب نفسی دا آواز ہے اور قرآن دس ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ فرمایا کوئی رشتہ کوئی ناتا کوئی تعلق انسان دے کام نہیں آئے گا کوئی سکا نہیں بڑھے گا کس دن قیامت دے دن کوئی سکا نہیں بڑھے گا ماں باپ
بھیڑا پائی سارے منہ پھیر جان گے. میرے محبوب نبی نے فرمایا دو نوجوان بڑے خوبصورت لباساں دے اندر ملبوس سونے نوجوان آؤ گے, نورانی لباس پائے ہون گے. ایک بندے دی سجے گٹو پھڑ لے گا, ادھر دھیان میرے بھائی, ایک کھبے گٹو پھڑ لے گا, دونوں کہن گے آ چلیے جنت. وہ بولتے نہیں جے جانا نہیں جے جنت, آ چلیے جنت. یہ کہے گا جنت بھی چلنے ہاں پر میں تمہیں پہچانیا نہیں, کون ہو تسی؟ جدوں ماں منہ موڑ گئی, باپ نیڑے نہیں لگدا, بھیڑا پائی کم نہیں آ رہی, اولاد میری سکی نہیں پئی بڑھتی, تسی کون ہو جنہاں نوں میری جنت دا اتنا فکر؟ کبھی کہ میں پہچانیا نہیں, تسی کون ہو؟ یہ کہن گے واہ پلیا یاریاں لا کے بھول گئے ہیں, ادھر دھیان کرے آجے. ایک کہے گا میں ماہ رمضان, دوجا کہے گا میں رب دا قرآن. جب تیری سکی ماں, تیرا سکا باپ, تیری سکی اولاد تیرے سکے نہیں نہ بڑھن گے, اللہ دی قسم قرآن اودوں بھی تینوں کلیا نہیں چھڈے. ایڈیاں گوڑیاں یاریاں قرآن دیاں تائیں تے حضرت شاہ کو قرآن نہیں کرنا جگا دے. توجہ میرے بھائی, تائیں تے فرمانا میں جگان دا کیا سی تساں تے ہلائی چھڈیا پھڑ کے. ادھر دھیان کرے گا میرے بھائی, فرمانا دعا کرنی دعا, میں دعا کر کے گل مکان لگی ہوں, مہمان نو وقت دئیے. فرمانا میں پڑھدا رہا قرآن اللہ, آمین بھی کیا لو, اور پیر صاحب سو گئے دے جاگ جو پہ براک میں چھے اللہ دیا مجھے جاگ نہیں کھاتا نہیں. ادھر توجہ کرے آج, فرمانا میں پڑھدا رہا قرآن اللہ, تیرے ذکر رتب اللسان اللہ. اللہ قرآن دی تلاوت نال ساڈیاں زباناں تر کر دے. میں پڑھدا رہا قرآن اللہ, تیرے ذکر رتب اللسان اللہ, میری پڑھدیاں ہی نکلے. آمین بھی کہہ لو, ساڈی پڑھدیاں ہی نکلے. جان اللہ ساڈی پڑھدیاں ہی نکلے. جان اللہ ملے پاک نبی دا بیڑا ہے, میرے ویر مسافر سوچدا رہا اس جگ تے کو پھیرائے. اتھوں نظر بچا کے تر چلیے, ساڈا اگے سفر لمیرا ہے. پھر اپنے بھائی نذیر صاحب نو انہاں دی بیٹی نو مبارک دینا. اللہ دا قرآن کہے نا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. لوگوں قرآن پڑھ دے نو سمجھیا بھی کرو. کیوں نہیں سمجھ رہے؟ کتے ایسا تے نہیں جڑا قرآن نہیں سمجھدا, کتے ایسا تے نہیں وہ دے دل تے تالا لگ گیا. قرآن دستا ام علی قلوب اقفالها سورہ محمد ہے. کتے ایسا تے نہیں لوگوں نے دلوں کے تالے بج گئے نہیں, جڑا لوگ قرآن کا ترجمہ ہی نہیں پڑھتے, قرآن کی تفسیر سمجھتے ہی نہیں. اللہ انہوں پڑھ کے سمجھ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ کلاس, ترجمہ کلاس دیکھو یہ نے تواڈے بوئے اگے گنگا بہ رہی ہے, رب دی رحمت دا دریا چلتا ہے پیا, تے پھر بھی جے تسی سکے رہ جاؤ تے پھر تے رہ گئے نا. قرآن کو پڑھیے, سمجھیے, یہ تے عمل کرنے کی کوشش کریے. میں مولانا محمد نواز صاحب نو اور انہاں دی مسجد دی انتظامیہ نو, اس جماعت نو مبارکباد پیش کرنا جنہاں نے خوبصورت انتظام کیتا ہے. یہ بہت بڑا تواڈے واسطے بہت بڑا تحفہ ہے اور بڑا غنیمت کا موقع ہے. یہ تو فائدہ اٹھا کے ہر شخص قرآن پاک کا ترجمہ ان تفسیر پڑھے, سمجھے, یہ عمل کرے. انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی قرآن ڈگن نہیں دیتا. قرآن بزرگ آتے ہوتے سن, قرآن بھوک بھی مکا دیتا, قرآن دکھ بھی مکا دیتا. اللہ قرآن کی سچیاں یاریاں نصیب فرمائے. کرا بھی بڑا متاثر سی, کہ مہمان بھی بڑی دوروں تشریف لے آئے ہیں. پہلی مرتبہ رج کے آج انہوں نے بیان سنیے. اللہ اپنی رحمت میری حاضری بھی قبول